بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلا لفظ دیکھیں اللہ۔ یہ جو کاتب حضرات ہیں، یہ جو پینٹر لوگ ہیں اسپیشلی، وہ جب لکھتے ہیں تو اللہ کا لفظ اس طرح لکھ دیتے ہیں، اور یہ جو املا غلط ہے، قرآن حکیم میں جو املا ہے وہ اس طرح ہے اللہ۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں۔ دوسرا لفظ دیکھیں رحمان، یہ بھی آپ اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی دیکھیں۔ اس میں جو رحمان ہے 5 حرفی نہیں ہے، اس میں 4 حرفی ہے جناب۔ میم کے آگے یہ جو الف لگاتے ہیں نا لوگ، یہ نہیں لگانا، اس طرح ہے۔ تیسرا لفظ دیکھیں سبحان، سبحان اللہ، اس میں بھی 4 حروف ہیں جناب، یہ ہے کے آگے الف نہیں ہے۔ آپ 15واں پارہ دیکھیں۔ پھر اسی طرح لفظ ہے ہمارے پاس الحمدللہ، سورہ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ کھول کر دیکھیں، اس میں اللہ، یہ جو الف ہے اللہ کا، یہ الحمدللہ میں نہیں ہے۔ 5واں لفظ دیکھیں رب العالمین، آئین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور جو اس طرح لکھتے ہیں آئین کے آگے الف لگا کر، وہ غلط لکھتے ہیں۔ اب 6واں لفظ دیکھیں غفور الرحیم۔ اب یہ جو دونوں صفاتی نام ہیں، صفاتی نام کا ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی صفاتی نام آئیں گے قرآن حکیم میں، یا تو سب کے اوپر ال آئے گا، جیسے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی نام کے ساتھ سب کے ساتھ ال آیا ہے، اسی لیے یہ جو لفظ ہے غفور الرحیم، ایک پر ال ہے ایک پہ نہیں ہے، اس طرح لکھنا ہے الغفور الرحیم۔ اور اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اگر ال نہیں لگانا تو پھر کسی پہ نہیں آئے گا، یہ آ جائے گا غفور رحیم۔ تو یہ اس کا فارمولہ ہے۔ 7واں لفظ دیکھیں جی جبرائیل، بڑی بڑی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا الف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، جبکہ قرآن حکیم میں جبریل اس طرح لفظ ہے، یعنی اس میں نہ تو الف ہے نہ حمزہ ہے۔ بال جبریل، علامہ اقبال کی بہت مشہور کتاب ہمارے سامنے ہے۔ آدم، جو مد ہے، مد کے ساتھ لکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم میں یہ کھڑا زبر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح لفظ ابراہیم، یہ بہت دلچسپ لفظ ہے۔ اب قرآن حکیم میں 69 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے، اور جناب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ رے کے آگے الف نہیں ہے قرآن حکیم میں۔ ہمیں قرآن حکیم کے اسلوب کو ہی اپنانا ہے۔ تو وہ ہوا یہ کہ جب کہتے ہیں نا ابراہیم، تو را کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے الف ہے، بس سننے والے نے اس کو اس طرح لکھنا شروع کر دیا، اور آگے سے کاپی کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، اور کسی نے قرآن حکیم کو فالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور اسی طرح لفظ نمبر 10 اسماعیل، اس میں بھی یہ ہے قرآن حکیم میں میم کے آگے الف نہیں ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح ہی لکھنا چاہیے جس طرح کہ قرآن حکیم میں ہے۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں اگلے چند الفاظ۔ لفظ نمبر 11 اسحاق، قرآن حکیم میں یہ لفظ 4 حرفی ہے، ہے کے آگے الف نہیں ہے، یہ اس طرح ہے۔ اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسحاق۔ اگلا لفظ دیکھیں لفظ نمبر 12، یہ کتابت کے حوالے سے اس میں غلطی تھی، اور یہ جو لفظ ہے یہ تلفظ کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سورہ ہے، سورہ نمبر 12 سورہ یوسف، یہ جو لفظ ہے اس کے یہ کے اوپر بھی پیش ہے اور سین کے اوپر بھی پیش ہے، یوسف۔ تو اس کا جو تلفظ ہے آئندہ سے آپ یوسف ہی بولیں، YOOSOF، یوسف۔ اچھا جی، اگلا لفظ حضرت زکریہ علیہ السلام، قرآن حکیم میں یہ لفظ ہے، لیکن اکثر لوگ اسے زال سے لکھتے ہیں، جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ زے کے ساتھ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی جو زے ہے اس کے نیچے زیر نہیں ہے، ذکریہ نہیں ہے، یہ ہے زکریہ۔ زے کے اوپر بھی زبر ہے، کاف کے اوپر بھی زبر ہے، رے کے نیچے زیر ہے، اور یہ کے اوپر شد اور زبر، زکریہ۔ لفظ نمبر 14 دیکھیں داؤد، اکثر لوگ اس کے انگلش میں اسپیلنگ لکھتے ہیں DAUD، داؤد۔ نو، یہ جو واو ہے یہ سائلنٹ نہیں ہے، یہ متحرک ہے، اور اصل لفظ ہے داود، DAWOOD۔
WOD داود، اور اس کے اوپر قرآن حکیم میں الٹا پیش ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، لفظ نمبر 15 سلیمان۔ یہ کتابت کے حوالے سے اس میں غلطی ہے، اس میں الف نہیں ہے، سلیمان میں یہ ساتھ مل جاتا ہے سلیمان، اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہاں ایک لفظ یوسف کے ساتھ ایک اور نبی علیہ السلام کا نام ہے یونس، سورہ یونس ہے، سورہ یونس نمبر 10، اس کی بھی نون کے اوپر پیش ہے یونس۔ بعض لوگ اسے یونس لکھتے ہیں NAS، وہ غلط ہے، NUS یونس۔ اچھا جی، اگلا لفظ ایوب، ایوب علیہ السلام، اس میں یہ ہے کہ یہ کے اوپر شد اور پیش ہے۔ بعض لوگ سپیلنگ انگلش میں لکھتے ہیں AYUB ایوب، نو، یہ مشدد ہے، یہ ایوب، یعنی سپیلنگ اس طرح بنیں گے AYYOOB ایوب۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ انتہائی اہم ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ، حیرت کی بات ہے بلکہ کہنا چاہیے افسوس کی بات ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ اس کو درست ادا نہیں کرتے۔ 4 الفاظ ہیں، یہ سیکھنے چاہیے۔ صلی اللہ 2 گے، علیہ 3، وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض تو لا کئی دفعہ لگا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس کا خاص کر دھیان رکھیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا لفظ دیکھیں جی، رضی اللہ عنہ۔ اکثر لوگ بلکہ 99.99 اس کو بہت پڑھے لکھے بھی اس کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، ہو بولتے ہیں، ہو کی آواز عربی زبان میں نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے اس کا جو پروننسیشن ہے وہ ہے عنہ، ہو کی آواز ہے او کر کے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، حسن، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے۔ بعض لوگ اس کے جو سپیلنگ ہے انگریزی میں وہ غلط لکھتے ہیں HASSAN، ایسے نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سین ہے اس کے اوپر شد نہیں ہے، زبر ہے، یہ اس طرح ہے حسن، تو سپیلنگ اس کے بنیں گے HASAN، یعنی سنگل ایس آئے گا۔ اسی طرح حسین، اس میں بھی ڈبل ایس لوگ لکھتے ہیں، اس میں بھی سنگل ایس ہے HUSAIN۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے حسنین، حسن اور حسین کو دونوں کو جب ملا کر بولا جاتا ہے تو یہ حسنین کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کے بھی سپیلنگ آئیں گے HASANAIN، حسنین۔ اسی طرح الہامی کتاب ہے تورات، کتابوں میں توریت لکھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ قرآن حکیم میں نازل ہوا ہے، لہذا اس کو تورات لکھنا چاہیے۔ اس طرح تورات، اس طرح لکھنا چاہیے تورات۔ اور جو قرآن کا لفظ ہے بعض لوگ اس کو لمبی مد سے لکھتے ہیں، قرآن حکیم میں کھڑا زبر ہے، یہ مد نہیں آئے گی، اس کے اوپر کھڑا زبر آئے گا، قرآن۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، ابابیل، اس میں نہ تو کتابت کا مسئلہ ہے نہ تلفظ کا مسئلہ ہے، اس میں اس کے میننگ کا مسئلہ ہے۔ ابابیل کا عربی زبان کی ہر ڈکشنری میں جو مطلب ہے ابابیل کا وہ ہے جھنڈ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں، ابابیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے بھیجے ان پر طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کی شکل میں۔ اگلا لفظ جو ہے جی راجعون، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ ہوتے ہیں، کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اکثر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھیجتے ہیں، لیکن وہ جب آیت جب بھیجی جائے نا تو اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ جو لفظ آپ اردو میں علیحدہ کسی تحریر میں استعمال کریں تو اس طرح لکھ سکتے ہیں، رے کے آگے الف میں لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ آیت اتاریں گے مکمل آیت تو وہ قرآن حکیم کے مطابق اتاریں گے۔ قرآن حکیم میں یہ جو لفظ ہے رے کے آگے الف نہیں ہے، یہ اب دیکھیں اس میں الف نہیں ہے، را کے اوپر
صرف کھڑا زبر ہے، یہ اس طرح ہے راجعون قرآن حکیم میں۔ اچھا جی اگلا لفظ خانہ کعبہ، ترکیب اس کی غلط ہے۔ خانہ کا مطلب بھی گھر اور کعبہ کا مطلب بھی گھر۔ کعبہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی 6 سائڈیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یا تو ہونا چاہیے کعبۃ اللہ یا ہونا چاہیے بیت اللہ۔ خانہ کعبہ دونوں کا مطلب گھر گھر، انگلش میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا ہوم ہاؤس یا ہاؤس ہاؤس۔ اگلا لفظ تو کافی غلط علام ہے، ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کا جو نام ہے وہ ہاجر ہے، صحیح بخاری میں اسی طرح آیا ہے ہاجر۔ اگلا لفظ دیکھیں جی شرجیل، جیسے کراچی کی ایک مشہور شخصیت ہے شرجیل میمن، تو شرجیل جو لفظ ہے، اب یہ جو ہے قاری کی غلطی ہے، کاتب کی غلطی نہیں ہے۔ لکھا تو درست ہوا تھا لیکن لکھا ایسے ہوا تھا، اب قاری نے اس کو شرجیل پڑھ لیا۔ یہ ایک صحابی کا نام ہے، ان سے احادیث بھی مروی ہیں۔ تو یہ تھا اصل میں لفظ شرحبیل، یہ ہے کو جیم سمجھ لیا گیا، شرح شین رے ہے بے یہ لام، 6 حرفی یہ لفظ ہے شرحبیل۔ اچھا جی اگلا لفظ دیکھیں قریشی، یہ قریش کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو قریشی نہیں ہے عربی زبان میں، یہ ہے قریشی۔ قریشی اس میں یہ نہیں آتی۔ قبلہ، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسے کعبہ ہے، بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ قبلہ کا مطلب ہے ڈائریکشن، سمت، مطلب آپ شمال کے قبلے کو چلے جاؤ، یعنی شمال کی سمت میں چلے جاؤ، تو قبلہ کا مطلب جو ہے وہ ہے ڈائریکشن، طرف۔ وہ کہتے ہیں یار میں نے بازار جانا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ دائیں قبلے کو چلے جاؤ، یعنی دائیں سمت کو چلے جاؤ، تو یہ قبلہ کا مطلب جو ہے یہ ہے ڈائریکشن۔ اور لفظ نمبر 31 یہ ہے السلام علیکم۔ بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں دین اسلام، تو اسلام میں لام نہیں آتی، لیکن جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس میں الف کے آگے لام بھی آتی سین کے ساتھ، یہ دیکھیں السلام علیکم، اور پھر بیچ میں واو نہیں ہے، بیچ میں واو نہیں ہے، میم کے اوپر پیش ہے السلام علیکم۔ تو امید ہے ناظرین آپ نے یہ جو اسلامی الفاظ ہیں ان کو فالو کر لیا ہوگا۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ان کو آگے ضرور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ایک نئی اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ، نئے الفاظ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔